سورت ابراہیم آیت نمبر 12. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وما لنا ألا نتوكل على الله. اور کیا ہے ہمیں کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ کی ذات پہ. وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اسی نے ہمیں ہدایت دی سیدھے راستوں کی. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے ان ساری تکلیفوں پہ جو تم ہمیں دو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو کہ وہ بھروسہ کریں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہنے لگے یہ کافر لوگ لِرُسُلِهِمْ، اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں واپس آنا ہوگا ہمارے دین میں. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر وہی کی ان کی طرف ان کے پروردگار نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظلم کرنے والوں کو. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور ٹھہرائیں گے زمین میں ان کے بعد تمہیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ وعدہ ہمارا اس شخص کے لیے جو ڈر جائے میرے سامنے کھڑے ہونے سے. وَخَافَ وَعِيدِ، اور میری وعیدوں سے ڈر جائے. اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ان کی قوموں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ فرمایا. وہی ذکر چلا آ رہا. اللہ کے نبیوں نے قوموں کو دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی طرف بلایا. انہوں نے دو اعتراض رکھے. ایک تو یہ کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، پھر ہم تمہیں رسول کیسے مان. اللہ کے نبیوں نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. اور پھر اسی طرح دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے منہ مانگے مطالبے پورے کرو. اس کا جواب بھی اللہ کے نبیوں نے ان کو دیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، اسی پہ ہم توکل کرتے ہیں. تم ہماری بات تسلیم کرو، تمہارا فائدہ نہیں مانو گے نقصان تمہارا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. چنانچہ اسی جیون کے اندر گفتگو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے نبیوں نے ارشاد فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کوئی وجہ نہیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں. ہمیں کیا ہے، کوئی ہمارے پاس ایسی دلیل نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں اللہ پہ بھروسہ نہ کیا جائے، جبکہ اسی اللہ نے ہمیں سیدھے راستوں کی ہدایت دی. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی
بھی صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ اللہ ہی بتاتے ہیں۔ تو فرمایا جب اس اللہ نے ہی ہمیں سیدھے راستوں پہ چلایا ہے تو پھر ہم کیوں اس اللہ پہ بھروسہ نہ کریں؟ اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم ہماری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ رہی دوسری بات کہ تم ہمیں اذیتیں دو گے، تکلیفیں دو گے، زبردستی ہمارے دین سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرو گے، تو ہمارا صاف اعلان سن لو کہ وَلَتَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم جتنی بھی ہمیں تکلیفیں دو گے ہم اتنا ہی صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ ہمارے اندر بھی بڑا حوصلہ ہے، بڑا جگرا ہے، تم جتنے مرضی اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہو لیکن ہم صبر کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ جیسے کسی نے کہا کہ ادھر ستم کر ادھر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تم سے جتنے ظلم و تشدد کے مظاہرے ہو سکتے ہیں کر لو، ہم بھی اتنا ہی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ کے نبیوں نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے کے قابل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اور توکل کرنے والوں کو اسی اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ توکل کو سمجھنے کے لیے ایک بہت عام سی مثال ہمارے بزرگوں نے یہ بتائی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ نوعمر لڑکا جب اپنے والد کے ساتھ بازار کی طرف جا رہا اور کوئی اس سے پوچھے بیٹا کہاں جا رہے ہو، تو بازار جا رہا ہوں، کیا لینا ہے؟ کپڑے لینے ہیں، کیا لینا ہے؟ جوتا لینا ہے، اور کیا لینا ہے؟ مٹھائی لینی ہے، یا آج کل کے اعتبار سے پہلے کیا لینا ہے کہ جناب جانور لینے ہیں قربانی کے لیے۔ اب اس سے کوئی پوچھے بیٹا تمہارے پاس پیسے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے کہ میرے ابا جان تو میرے ساتھ ہیں، میرے ابا جان تو میرے ساتھ ہیں، مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا نام توکل اور بھروسہ۔ اللہ کی ذات میں ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اتنا بھروسہ ہو کہ کوئی بھی حال، کسی بھی قسم کی صورتحال آ جائے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبیوں کی اس عظمت بیان کو سن کر وہ قوم کے لوگ دھمکیوں پہ اتر آئے، تشدد پہ اتر آئے، کہنے لگے اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے ان سے کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، یہ زمین تمہارے لیے تنگ کر دیں گے، تمہیں یہاں سے نکلنے میں مجبور کر دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں زمین سے نکلنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ جلا وطن کر دیں گے، کسی علاقے میں دوسرے میں بھیج دیں گے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قید کر کے تمہیں جیل خانے میں ڈال دیں گے، ظاہر ہے اس کے لیے بھی زمین اس سے چھین لی گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تمہیں ویسے قتل کر دیں گے تاکہ تم یہاں پہ زمین پہ رہو ہی نہ۔ اور یہ تینوں صورتیں اللہ کے نبیوں کے ساتھ کی گئی، بعضوں کو جلا وطن کیا گیا، بعضوں کو قید میں ڈالا گیا، بعضوں کو شہید کر دیا گیا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کفار مکہ نے یہی 3 مشورے کیے تھے، لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، آپ کو جکڑ دے یا قتل کر دے یا آپ کو جلا وطن کر دے۔ تو یہ تینوں چیزیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا میں داخل ہیں، یا تو ہم تمہیں اس زمین سے بے دخل کر دیں گے یا پھر تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اس پہ علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو کہا کہ تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، تو اللہ کے نبی تو کبھی بھی ان کے دین میں نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ واپس ہمارے دین میں آ جاؤ؟ اللہ کے نبی تو ہمیشہ ابتدا سے آخر تک وہ صحیح دین پہ ہی ہوتے۔ تو علماء فرماتے کہ 2 وجہ ہے،
یا تو یہ جملہ ہے اللہ کے نبیوں کی اتباع کرنے والوں کے لیے کہ نبیوں کے جو متبعین تھے وہ چونکہ پہلے انہی کے دین پہ تھے تو ان کو یہ کہا کہ یہ جب تک یہ لوگ واپس نہیں آ جاتے ہم تمہیں اس زمین سے نکال دیں، یا یہ واپس آ جائے ورنہ تم ضلع وطن ہو جاؤ۔ یا دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب تک اللہ کا نبی دعوت نہیں دیتا، اللہ کا حکم نہیں آیا ہوتا، ابھی اظہار نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہوتا، تو تب تک جو سکوت کا عالم ہے، خاموشی ہے، اس خاموشی کو یہ قوم کے لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے معاشی ہے، یہ ہمارے دین پہ ہی ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے دعوت شروع کی تو پھر سمجھتے تھے کہ اب یہ بے دین ہو گیا، اب اس نے دین بدل دیا، اس لیے وہ اپنے قرآن کے مطابق سمجھتے تھے کہ اللہ کا نبی بھی پہلے ہمارے دین پہ تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ تم یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں۔ جب اللہ کے نبیوں کو یہ دھمکی دی گئی، ان کو یہ سخت پیغام دیا گیا، تو اللہ نے اپنے نبیوں کو تسلی دیتے ہوئے وحی بھیجی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے اپنے نبیوں کو پیغام بھیجا، ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ تم گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، میرا وعدہ ہے کہ ہلاکت انہی ظالموں کا مقدر، یہی برباد ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں مارنا چاہیں گے مار نہیں سکیں گے، تمہیں قید میں ڈالنا چاہیں گے ڈال نہیں سکیں گے، تمہیں جلا وطن کرنا چاہیں گے کر نہیں سکیں گے، یہی ظالم ہلاک و برباد ہوگا۔ اور جب یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد اس زمین کے اندر حکومت ہم تمہیں دیں گے۔ لَنُسْكِنَنَّكُمْ کا لفظ مانا سکونت، ٹھہرنے کی جگہ، اس سے مراد کیا ہے؟ حکومت اور اقتدار۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے وعدہ کیا تم دعوت میں جمے رہو، دین کے کام میں جمے رہو، میرا وعدہ ہے تمہارے صبر اور استقامت پر، حوصلے پر یہ لوگ برباد ہوں گے اور ان کے بعد اسی زمین کا اقتدار تمہارے ہاتھ میں آئے گا۔ چنانچہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ بھی پسپا ہوا اور بالآخر ہجری کے اندر مکہ بھی فتح ہوا، اور آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے جب زیادہ ہوا تو آپ 10 لاکھ مربعین کے حاکم، اللہ نے آپ کو حکومت نصیب کروائی، اور پھر آپ کے ساتھیوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس تسلسل کو جاری رکھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت تک 64 لاکھ مربعین کے اسلام کی حکومت۔ یہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ کا وعدہ اللہ نے پورا کیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وعدہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، اللہ کے نبیوں صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ہر اس قوم کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور جن کے دلوں میں خوف خدا ہو، وخاف وعید میری دھمکیوں سے ڈر جائے، یعنی اللہ کے ڈر اور خوف کو دل میں بٹھا کے اللہ کے بندے بن جائے، اپنے اندر جانبداری، امانتداری اور اپنے اندر اعتدال اور اپنے اندر بیادہ روی اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا شروع کر دے۔ اللہ فرماتے میرا یہ وعدہ سب کے ساتھ، تو جو اس انداز سے زندگی گزاریں گے ہمیشہ کامیابی انہی کے پاس آئے اور کامیابی انہی کا مقدر بنے۔ عزیزان محترم آج کی حالات میں جبکہ امت مسلمہ کی صورتحال بہت ہی کربناک ہے، لیکن اگر ہم لوگ صبر اور استقامت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اللہ کے دین پہ قائم رہیں گے تو یقیناً اللہ اچھے حالات بھی ہمیں دکھائے،
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کے سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم